نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 206۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ ترجمہ: اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے لاسٹ سبق میں منافق کی کچھ نشانیاں پڑھی تھیں۔ یہاں اسی منافق کی ایک اور علامت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ ہمیشہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے۔ دوسرے کی بات ماننا تو وہ اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، اور اگر کوئی اس کو نصیحت کرے تو اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگوں کی بھرمار موجود ہے۔ ایسی کئی مثالیں آپ کو گھروں کے اندر ہی مل جائیں گی۔ فار ایگزامپل، لڑکی والے لڑکے یا اس کے گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتے، چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والوں کو نہیں سمجھا سکتے، عام آدمی کسی چودھری کو نہیں سمجھا سکتا، عوام کسی دنیاوی منصب یا عہدے والے کو نہیں سمجھا سکتے، مسجدوں میں کوئی نوجوان عالم یا دینی مبلغ کسی پرانے بوڑھے کو نہیں سمجھا سکتے۔ ہمارے دینی شعبے میں بھی اس خرابی کی کچھ کمی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال کی اصلاح فرمائے۔ اگلی آیت میں ارشاد مبارک ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مشرکین قریش کی ایک جماعت نے آپ کا پیچھا کیا تو آپ سواری سے اترے اور ترکش سے تیر نکال کر فرمانے لگے، اے قریش، تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ میں تیر مارتے مارتے تمام ترکش خالی نہ کر دوں، اور پھر جب تک میرے ہاتھ میں تلوار موجود رہے میں اس سے ماروں گا، اور اگر تم میرا مال چاہو جو مکہ مکرمہ میں مدفون ہے تو میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، تم میرا راستہ نہ روکو۔ وہ تمام لوگ اس پر راضی ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے مال کا پتہ بتا دیا۔ جب وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے فخر کے ساتھ یہ آیت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جاں فروشی بڑی نفع بخش تجارت ہے، یعنی تم وہ ہو جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی مال کی بھی پرواہ نہ کی اور اپنا سارا کا سارا مال قربان کر دیا صرف اس لیے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ سکیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 208۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے بعض احکام پر قائم رہے۔ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے اور اس روز شکار سے بھی اجتناب کرتے، اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے، اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں صرف مباح ہیں، یعنی جائز ہیں، ان کا کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ توریت میں ان سے مکمل اجتناب لازم کیا گیا ہے، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے اور شریعت موسوی پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو، یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو گئے، اب ان کی طرف توجہ نہ دو۔ یاد رکھیں کہ داڑھی منڈوانا، مشرکوں جیسا لباس پہننا، اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کرنا تمام ایمانی کمزوری کی علامات ہیں۔ جب ہم مسلمان ہو گئے تو سیرت اور صورت، ظاہر و باطن، عبادات اور معاملات، رہن سہن، میل برتاؤ، تجارت، ملازمت، زندگی موت، سب کے سب معاملات میں ہمیں اپنے دین پر مکمل عمل کرنا چاہیے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطانی دھوکے میں آنا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں، مگر یہودیت کی رعایت کے لیے نہ کھانا بڑا سخت جرم ہے۔ کافروں کو راضی کرنے کے لیے گائے کی قربانی نہ کرنا، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔
یوں ہی کسی جگہ پر اذان بند کر دینا یا پھر اذان آہستہ آواز سے دینا، یہ سب کے سب کام اسی میں داخل ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے پاس واضح دلیلیں موجود ہوں، اس کے باوجود بھی تم اگر اسلام میں پورے داخل نہ ہو اور اس کی مخالفت کرو یا اسلام کی راہ کے خلاف روش اختیار کرو تو یہ تمہارا بہت سخت جرم ہے، کیونکہ علم رکھنے کے باوجود بے عملی کرنا جہالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 210 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ ترجمہ، لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دین اسلام چھوڑنے اور شیطان کی فرما برداری کرنے والے آخر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور عذاب کے فرشتے اتر آئیں اور ان کا قصہ تمام کر دیا جائے؟ لہٰذا اس آیت میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جہاں ہماری نظر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہونی چاہیے، وہاں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔